السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، درس صحیح بخاری کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5 پہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5 پہ ہم الحمدللہ کافی وضاحت سے گفتگو کر چکے ہیں، اور یہ گفتگو اب اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5 کے اندر قرآن کریم کی سورہ قیامہ کی 4 آیات کا بھی ذکر ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ 16، 17، 18، 19۔ الحمدللہ اس آیت کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے اپنی بساط کے مطابق کافی گفتگو کی ہے۔ ان آیات سے متعلق زندقین کا، مرتدین کا، منافقین کا، منکرین قرآن کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیات اپنی جگہ نہیں ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے، قرآن کے اندر رد و بدل ہوا ہے، یہ آیات بتاتی ہیں، کیونکہ یہ آیات مس فٹ ہیں۔ یہ منکرین قرآن کا اعتراض ہے۔ تو ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ اس حوالے سے بھی بات کر لی جائے، کیا قرآن کریم کی یہ آیات اپنی جگہ نہیں ہیں؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو شعور ملے کہ اپنی جگہ ہیں کہ نہیں، اپنی ہی جگہ ہے لا مالا یقیناً، اور اس حقیقت کا بھی شعور ملے کہ محض کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کلمے کے تقاضوں کو کوئی پورا نہ کرے۔ بندہ 100 حج کر لے، 1000 عمرے کر لے، اسلام کے نعرے لگائے، لیکن دل میں کفر رکھے، زندقیت رکھے، ارتداد رکھے، قرآن سے بیر اور بغض رکھے، اور قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے، یہ اوریجنل قرآن نہیں ہے، تو ایسوں کے متعلق آگاہی بھی ضروری ہے۔ تو ان 2 وجوہات کی بنا پر ان آیات کی روشنی میں نے اس اعتراض پر بات کرنے کو ضروری سمجھا۔ پہلی بات، جیسے اعتراض ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیات اپنی جگہ نہیں ہے، اس کی وجہ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وجہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں جی سورہ قیامہ ہے، قیامت کی بات جاری ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره۔ یعنی ان تمام آیات کے اندر قیامت کا ذکر ہے کہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ سب کچھ بتا دیں گے، چاہے بندہ جتنے مرضی ہیلے بہانے کرے، لیکن بندہ خود اپنی ذات کے اوپر بہت بڑا گواہ ہے۔ یہ بات ہو رہی، اچانک اللہ آگے سے کہتے ہیں، میرے نبی آپ نے اس قرآن کو جلدی لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی قیامت کا ذکر چل رہا ہے، درمیان میں اچانک کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے نبی آپ نے اس قرآن کو لینے کے لیے اچانک اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی۔ پھر جیسے ہی آیت ختم ہوتی آگے پھر کہا جا رہا ہے کلا، ارے لوگو زندگی کا تمہارا نظریہ غلط ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا کے نقد سے محبت ہے، آخرت کے ادھار سے تمہیں عداوت ہے۔ دیکھیں جی پہلے بھی قیامت کا ذکر، بعد میں بھی قیامت کا ذکر، درمیان میں یہ آیات ہیں
کہ میرے نبی آپ نے قرآن کو جلدی لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی ہے، یہ دیکھیں جی یہ مس فٹ ہے۔ اچھا یہ اعتراض جو وہ وجہ بیان کرتے ہیں، یہ وجہ بھی اتنی ٹھنڈی وجہ ہے کہ یہ اعتراض کی وجہ نقل کرتے ہوئے بھی دماغ پہ بوجھ پڑتا ہے۔ یہ کم عقل کتنے بڑے کافر ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو خیر چونکہ ان کا اعتراض تھا، اعتراض کی وجہ بیان کرنی بھی ضروری تھی، تو اس لیے میں نے بیان کر دی۔ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک دو چیزوں کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ یہ، کیا قرآن کریم کے اندر رد و بدل ممکن ہے؟ قرآن کریم کے اندر تحریف اور تبدیل یعنی تبدیلی ممکن ہے؟ یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے، بدیہی بات ہے، کائناتی سچائی ہے کہ قرآن کریم کے اندر رد و بدل ناممکن ہے۔ یہ تو ہے ہی ناممکن، یہ تو کائناتی سچائی ہے۔ یہ مختصر سی باتیں کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، چلے میں وجہ بھی بیان کر دوں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے علماء، میں اپنے علماء سے کہتا ہوں جو سن رہے ہیں، ہمارے علماء میں نے کئیوں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، دفاعی پوزیشن پر آ جاتے ہیں۔ محض دفاعی پوزیشن پر آنا یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو دفاع بھی کرنا ہے تو جارحانہ دفاع کیا کریں، منہ توڑ دفاع کیا کریں، کہ دفاع کرتے ہوئے جارحانہ دفاع ہو، offensive ڈیفنس ہو۔ جغرافیائی حوالے سے بھی جو دفاع ہوتا ہے نا، وہ بہترین دفاع دشمن کی سرزمین پہ جا کے اپنے زمین کا دفاع ہوتا ہے۔ محض اپنی سرزمین کے اندر رکھے ایسے ایسے کرنا، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ دشمن ایک اعتراض پھینک دیتا ہے اور آرام سے بیٹھ جاتا ہے، بس ہم جواب دیتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ طرز بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ چند سال قبل جیو ٹی وی کے اوپر ایک زندیق اور مرتد نے آ کے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام نبیوں سے برتر ہیں، افضل ہیں۔ اب جو ہمارے اہل سنت بیٹھے ہوتے ہیں آئیں بائیں شائیں، میں کیا کہوں اب؟ بھائی ایک بندہ، ایک زندیق اور ایک مرتد اور ایک کافر اتنا بہادر بن کے ایک یا دو مختصر جملوں کے اندر اپنا عقیدہ بیان کر کے اسلام کی نفی کرتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی سے، امام نبی سے برتر ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ جواب نہیں ہے کہ آپ دفاعی پوزیشن پہ چلے جائیں، نہیں جی نہیں نبی افضل ہوتا ہے، قرآن کی آیات پڑھنی شروع کر دیں۔ یہ جیسے بالکل آج ہم عجیب سا کھیل کھیل رہے ہیں، اگلا صحابہ کو کافر کہتا ہے، ہم صحابہ کے فضائل سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ حکمت عملی اپنی جیب میں رکھیں، میری طرف سے پینٹ کی جیب میں رکھیں۔ اگلا صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے اور آپ جوابی کارروائی کے طور پر صحابہ کے فضائل سنا رہے ہیں، یہ کیا حماقت ہے؟ جو صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے اس کا بہترین جواب یہ ہے، صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگانے والے کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آئی؟ وہ گولی مار رہا ہے تو آپ توپ ماریں اس کو پتہ چلے، اس کی ایسی کی تیسی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اگر میں اس پروگرام میں ہوتا جس جیو ٹی وی کے اوپر یہ کہا گیا کہ ہمارا عقیدہ اور ہم اپنا عقیدہ بیان کریں گے کہ امام نبی سے برتر ہوتا ہے، تو میں سب سے پہلے اس زندیق مرتد سکالر کا شکریہ ادا کرتا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میڈیا کے اوپر جو سیٹلائٹ کے تھرو پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے پروگرام، آپ نے اپنا عقیدہ واضح کیا، کیونکہ واضح عقیدہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کفر ہے کہ اسلام ہے۔ ایچ پیچ اوں آ این آ ہو تو ہمارے کمزور علماء بھی فتوے دیتے ہوئے پھر ڈرتے ہیں، اور مضبوط علماء بھی حیران ہو جاتے ہیں کیا کریں، ان کے اصل لٹریچر کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کیا کہتے ہیں جھوٹ کو دیکھنے لگتے ہیں، جو ان کا حالانکہ ان کے مذہب میں جھوٹ ہی ثواب ہے۔ جب یہ کہا گیا، ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام نبی سے افضل ہوتا ہے،
اس کا بہت مختصر جواب تھا، وہ یہ تھا کہ جیسے خیر میں درمیان میں بات ہو گئی کہ میں پہلے اس کا شکریہ ادا کرتا کہ آپ نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا، کیونکہ ایسے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایسے لوگ اپنا عقیدہ بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں۔ تو جو عقیدہ بیان کرے تو کم سے کم اس کی اصل حیثیت تو سامنے آ گئی نا امت کے سامنے، کم سے کم ہمارے لوگ گمراہ ہونے سے تو بچیں۔ اس لحاظ سے شکریہ ادا کر کے میں یہ کہتا کہ آپ نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ امام نبی سے افضل ہوتا ہے۔ اب ہمارا عقیدہ سن لیجئے، جو امام کو نبی سے افضل سمجھتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہوتا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر وہ ایک جملے میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے تو آپ ایک جملے میں اپنا عقیدہ بیان کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے قرآن کی یہ آیت اپنی جگہ نہیں ہے، ہم جواب ضرور دیں گے، لیکن جواب دینے سے پہلے ذرا تھوڑی سی بات کو کلیئر کر دیں کہ ہم پہلے سوال کریں گے کیا قرآن کریم میں رد و بدل ممکن ہے؟ نہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اس میں رد و بدل ممکن نہیں۔ تو اب دوسرا سوال پیدا ہو گیا، تو اللہ کی ذمہ داری اٹھانے کے باوجود اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں رد و بدل ہوا ہے تو اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ تو فتویٰ سن لیجئے، ایسے بندے کے کفر میں کوئی شک نہیں، یہ بے ایمان ابو جہل کی طرح کافر ہے، اور اگر یہ کافر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو پھر یہ زندیق اور مرتد بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اتنی وضاحت ضروری ہے تاکہ پہلے فتوے کی سٹیمپ لگ جائے۔